اب ہمارے جو مہمان ہیں مقرر، وہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے آج تشریف رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب کے رحمان صاحب سے ہے۔ آپ فارمر یونین منسٹر ہیں، اور چونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں ابھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کے آر رحمان صاحب ریاست کرناٹک کے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب کے آر رحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جناب ڈاکٹر خواجہ شاہد صاحب، جناب سید اکمل رضوی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معزز حاضرین، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے سے اس جو موضوع آج کے کانفرنس پہ بحث ہو رہی ہے، جس پہ چرچا ہو رہی ہے، وہ زکوٰۃ اور اوقاف۔ آپ نے اب تک اس موضوع پر مقررین کی بات سنی، اور زکوٰۃ اور اوقاف کے الگ الگ پہلوؤں پر یہاں پر مقررین نے اپنی بات رکھی۔ جو بھی مقررین یہاں آج ایڈریس کیے ہیں، وہ اپنی علمی صلاحیتوں اور مطالعے کے سے آپ کے سامنے دینی اس کے کیا پہلو ہیں، کس لیے زکوٰۃ اور اوقاف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے کس طرح نے اللہ تعالیٰ نے ایک اکنامک سسٹم، میں اس کو سمجھتا ہوں، دیے دینی پہلو تو ہے ہی ہیں، اس کے قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس میں دینی احباب نے بہت سے مقالے پیش کیے ہیں، پی ایچ ڈیز کیے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ میں ان پہلو پر بحث نہیں کرنے۔ اوقاف اور زکوٰۃ میرے نظر میں پوری انسانیت کے لیے اللہ سے دیے گئے ایک مساوات کے لیے، ایکویلٹی کے لیے ایک انسٹرومنٹس، دو انسٹرومنٹ جو ہم کہتے ہیں وہ دیے۔ زکوٰۃ ہم تو جانتے ہیں
اللہ نے اسے فرض بنایا. ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس کو دینا ہمارا فرض ہے. تو اس کی اکنامک ایسپیکٹ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے. زکوٰۃ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کی بنیاد ڈالی، یہ زکوٰۃ حکومت کو جائے. حکومت کا مطلب کیا ہے؟ آج کی حکومت کا تصور مت کیجیے. حکومت کی ذمہ داری عوام کی زندگی میں مددگار ثابت ہے. حکومت کیا ہوتی ہے؟ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے. حکومت پرووائڈر نہیں ہوتی. حکومت دینے والے کے لیے حکومت نہیں بنتی. تو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایک قسم کا ٹیکس. اگر حکومت راستے بنانا ہے، راستے لوگوں کے لیے ہے، پانی فراہم کرنا ہے حکومت کو لوگوں کے لیے، اس کے لیے فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے، اثاثے کی ضرورت پڑتی ہے. تو حکومت ٹیکس ڈالتی ہے. حکومت کے پاس الگ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ٹیکس کسی بھی رقم سے ٹیکس لو. آپ وہ ٹیکس کے ذریعے سے حکومت فیسیلیٹیٹ کر کے جو پرووائڈ کرتی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. یہ ایک زکوٰۃ، اسی لیے اس کو فرض کہا گیا ہے. جہاں تک اس کے ساتھ ایک اور آسپیکٹ ہم نے بھول گیا ہے، صدقہ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کیا، مگر صدقہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دو. اللہ کی راہ میں جو آپ کے پاس ایکسس ہے اس کو دو. یعنی دینے کی فطرت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی فطرت ہے نا دینے کی فطرت. ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اللہ کہتا ہے آپ بھی دو، آپ یہ فطرت پیدا کرو. تو یہ ایک سوسائٹی کو ایکول کرنے میں یہ ایک انسٹرومنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ کو فرض کر کے صدقے کے ذریعے سے آپ صدقہ 1 2 میں 10 دیتا ہوں. اللہ مجھے چند دن پہلے میں ہمارے یونین منسٹر ہیں نتن گڈکری صاحب، وہ ایک انڈسٹریل گیدرنگ کو ایڈریس کر رہے تھے. تو انڈسٹریز والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ 2 لوگوں کے لیے آپ کو بھگوان 10 دے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، میں 1 دیا ہوں 10 حاصل کیا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ دو، قرض حسنہ دو، مجھے قرض دو. کس کے لیے قرض حسنہ؟ غریبوں کے لیے. یہ سب کانسیپٹ جو ڈیولپ ہوئے ہیں، قرض حسنہ کا کانسیپٹ بھی ایک اکانومی ہے. یہ انٹرسٹ فری لون جو کہتے ہیں ہمیں، اب جو حکومتیں بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہدایت دی. تو اٹ از آلسو این اکنامک ایسپیکٹ. سوسائٹی میں جب تک دینے والا نہیں رہتا سوسائٹی سدھار نہیں سکتی. اور اس لیے دینے کی فطرت پیدا کر وہی قوم، جو قوم دینے کی فطرت پیدا کرتے ہیں اس کی سماج میں، سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے. اب ہم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ
امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، کچھ کرتے نہیں کرتے، ہمارے ساتھ نیگیٹیوٹی ہمارے میں ڈیولپ ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ ہم دینے والے نہیں بنے، سوسائٹی میں ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ضرورت سوسائٹی کو آج نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، اب جو بھی ہم کر لیجیے، آج ہماری ضرورت سوسائٹی کو محسوس، جب تک آپ ہماری ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے، آپ یہی احساس کرتے رہیں گے. ہمارے کمتری کا احساس سے کمتری پیدا ہو گئی ہے قوم میں. ہم امپلائمنٹ کریٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو نوکری دے نہیں سکتے، ہم نوکری پوچھتے ہیں، ہر وقت نوکری پوچھتے ہیں. ہم تعلیم دے نہیں سکتے کیونکہ خود ہمارے میں تعلیم کی کمی ہے. آپ غور کیجئے کہ آج 20 کروڑ مسلمان، ہمارا پارٹیسپیشن کیا ہے جو پرووائڈر ہونا چاہیے، دینے کی طاقت رکھنا چاہیے، جس سے ہمیں سماج عزت کرے. حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، سماج عزت. آج کل آپ دینے والے ہو، ایک آپ کے پاس انڈسٹری ہے یا آپ کے پاس ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اور آپ کچھ دے سکتے ہیں سوسائٹی کو، تبھی آپ کی عزت ہوگی سوسائٹی میں. وہ کتنا بھی کمیونل ہو آدمی، اس کو میرے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں، وہ میری عزت کرتا ہے، اوبھگت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. آج ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی سماج کو نہیں دے رہے. آج آپ غور کیجئے کہ انڈین اکانومی 3 ٹریلین کی اکانومی، یہ 3 ٹریلین کی اکانومی میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم کتنے کارپوریٹس دیے ہیں اس ملک کو؟ ہم کتنے ہاسپٹلس اسٹیبلش کیے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے؟ ہمارے ریسورسز کو ہم کس طرح سے استعمال کیے ہیں؟ کہیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے؟ اب چھوٹے سے چھوٹا ایک ڈاکٹر شفا خانہ رکھ دیجئے، اور ڈاکٹر اچھا کوالیفائڈ ہے اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو لوگ ہندو مسلمان کیا ہے کیوں کھڑ کے آپ کو وہ حاصل کرنے کی دینے کی طاقت پیدا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو ہمارے ریسورسز کو اکٹھا کر کے اس کو سوسائٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جیسا کہ اسلم پرویز صاحب نے کہا کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پبلک کا، آپ کا نہیں ہے. اس دنیا میں ہر آدمی ایک جو بھی اس کی دولت ہے وہ اللہ کی دولت ہے، اس کے استعمال کے لیے ہے، اور استعمال کے طریقے قرآن میں بتائے گئے ہیں. اسراف سے منع ہے، کنجوسی سے بھی منع ہے. یہ سمپل تھنگس ہیں. اگر کنجوسی کرا تو ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا، جیسا کہ اسلم پرویز صاحب. ایکسپینڈیچر ضروری ہے سوسائٹی میں. جب تک ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا، ایکٹیویٹی نہیں ہوتی سوسائٹی. دیٹ از وائی انٹرسٹ از پروہیبٹڈ. انٹرسٹ سے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. دینی آسپیکٹ الگ ہوں گے انٹرسٹ کے، مگر اکنامک آسپیکٹ ہے کہ انٹرسٹ سے آپ لوگوں میں وہ جذبہ ٹو ورک ہارڈ، ٹیک رسک، یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج ہم کو کانفرنسز تو وہی بہت ہو رہے ہیں. میں شاید میری زندگی میں لگ بھگ 55 سال سے لگتا ہے میں اسے کانفرنسز کو اٹینڈ کر رہا ہوں، ایڈریس کر رہا ہوں، مگر کوئی بدلاؤ نہیں ہمارے سوسائٹی میں آئے. اس لیے کہ ہم پورے تھیوریٹیکل آدمی ہو گئے ہیں
औकाफ की बात आते हैं तो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि बहुत से जगहों के औकाफ की बर्बादी हमारे आंखों में आंसू आए। ये जज्बा है। क्या वो जज्बे से आपके औकाफ के जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा? वक्फ एक्ट डिफाइन करता है कि हर मुसलमान इसका बेनिफिशियरी, औकाफ हर मुसलमान। हम में से कितने लोग हैं ऐसे, कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, बाद में हमारी जिंदगी में औकाफ की फिक्र रख के उसके तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। अगर हमारी प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर लेता है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। यहां अल्लाह की प्रॉपर्टी, मैं गुजरता रहता हूं, मैं देखता हूं कोई नाजायज कब्जा किया है या कोई बर्बादी कर रहा है और मुझे उसकी तवज्जो तक नहीं, मैं देखता तक नहीं है क्या है। तो कैसे आप औकाफ को बचा सकेंगे? तहफ़्फ़ुज़ कैसा कर सकेंगे? कानून से तहफ़्फ़ुज़ होता तो कब की तहफ़्फ़ुज़ हो जाते थे। तो हर मुसलमान को अपने आप को यह फर्ज ये तय कर लेना चाहिए कि मैं पूरे, चाहे हुकूमत कुछ कहो, कानून कुछ कहो, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा जो भी मेरे से ताकत है। मैं वक्त की वो जायदाद को हिफाजत करूँ, तहफ़्फ़ुज़ करूँ। किराए का अब यहाँ पर मैं सुना कि एक पब्लिक ओपिनियन हो गया है मुसलमानों में कि गवर्नमेंट द बिगेस्ट एनक्रोचर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। बिल्कुल रॉन्ग। 80% एनक्रोचर खुद मुसलमान है। 80% एनक्रोच गवर्नमेंट के 10 या 15% एनक्रोचमेंट है, वो भी डिस्प्यूटेड है, अलग बात है। यहां तो पूरे औकाफ किस लिए? अगर उससे आप आमदनी नहीं निकाल आए, डिप्लॉय नहीं किया फंड उसके ऊपर, अब एक बड़ा आपका एक 10 एकड़ या 15 एकड़ की जगह देते हैं, इधर में 1000 एकड़ की जमीन है, 1000 एकड़ लगभग होगी वो 1000। क्या फायदा वो 1000 एकड़ की, जब तक उसे आप डेवलप नहीं करेंगे, उस पर कैपिटल नहीं डालेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, उससे इनकम जनरेट हो तो वो इनकम लोगों की बहबूदी के लिए खर्च कर सकते हैं। वरना वक्त के बारे में बात करके, तहफ़्फ़ुज़ करके, फिक्र करके अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो व्हाट इज द यूज? कानून बने हैं, सेक्शन 32(4) वक्फ एक्ट में ऐड किया गया है कि उसमें यह कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को या मुतवल्ली को डेवलपेबल, कमर्शियल डेवलपेबल प्रॉपर्टी है, कहीं भी उसका जायजा लेकर उसको डेवलप करना चाहिए। यह कानून है। आज से कितने वक्फ बोर्ड्स, और उनको यह भी पावर दिया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कमर्शियली वायबल प्रॉपर्टी को डेवलप करके उसका इनकम जनरेट होना चाहिए। अब वहां इनकम होने के बाद अगर वो मुतवल्ली को नोटिस दे सकते हैं वक्फ बोर्ड कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसको आप डेवलप करो, अगर नहीं करें तो वक्फ बोर्ड को इजाजत है कि वो अपने तहवील में ले सकते प्रॉपर्टी। वो लेके वक्फ बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो डेवलप करें, रिसोर्सेज बनाए। आज तक शायद ही कोई ये प्रोविजन होने के बाद सारे हिंदुस्तान में कोई वक्फ बोर्ड ये प्रोविजन को इस्तेमाल किया। तो बहुत से कानून है हमारे पास। जब मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हुआ तो कंप्लीट ओवरऑल किए हमने वक्फ एक्ट, पूरे इख्तियारात दिए, वक्फ को किस तरह से बचाना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस किए। क्या कानून
से कुछ हो नहीं सकता जब तक लोग जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है वो आगे नहीं आएंगे तो कोई सी वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप भी होगी। वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर तो मुल्क का मिल्लत का कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कौन सा कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम हमारे बिल्डिंगें तामीर करते हैं, बड़े बड़े मैंशन तामीर करते हैं, तो वक्फ के ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इसके लिए कारपोरेट बनाना पड़ेगा। हमने यूपीए के जमाने में सोचा कि मुसलमानों के पास पैसा इकट्ठा न करना मुश्किल है, तो सचार कमेटी ने रेकमेंड किया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड किया था कि वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जाए ताकि ये कारपोरेशन फंड्स इकट्ठा करें। इंडिविजुअल करने से कारपोरेशन करें, तो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन बना, लॉन्च हुआ। खैर यूपीए हुकूमत से थी, आज तक कोई आवाज उठाया कि इसको फाल बनाया जाए, इसको एक्टिव बनाया जाए। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन मौजूद है, 1000 करोड़ की कैपिटल की इसमें गुंजाइश की गई थी। कितने मुसलमानों को मालूम है ये? कितने मुसलमान जानते हैं जो वक्फ की फिक्र रखते हैं कि एक ऐसा कारपोरेशन ही बना है, 1000 करोड़ का कैपिटल बना है, आपकी सरकार उसको खत्म किया? आवाज भी नहीं। और एक इंस्टेंस में आपको कोट करता हूं, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी की बात 20 साल से चल रही। इंदिरा गांधी के जमाने से जो भी अच्छे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद बर्नी कमेटी बिठाई गई, उसके बाद वो सब देख के दिल्ली में ये करे कि कौन से प्रॉपर्टीज वापस औकाफ को दिया जाए। इसमें काट छाट के 300 से 200 तक के 123 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके वक्फ के तहवील में दे दिया गया, दिल्ली वक्फ को, मगर वो लीज पे दी गई थी। तो कोई दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाल दिया कि वो अब मैं लीज रेंट उससे ज्यादा मैं देता हूं, मुझे दे। वो लिटिगेशन 22 इयर्स कोर्टों में सड़ रहा था, किसी को पता भी नहीं, किसी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। 22 वही जब मैं वक्फ मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, तो मैं उसको प्रायोरिटी पे लिया। हालांकि वो सब्जेक्ट हमारी मिनिस्ट्री का नहीं था, फिर भी मैं उसको प्रायोरिटी लेकर ये जो 20 साल से झगड़ा हो रहा था, 20-22 साल से करके, ये लीज से नहीं होता करके पूरा कोशिश करने के बाद वो जो 130 प्रॉपर्टीज हैं उसको सब डीनोटिफाई कराया गया। वक्त से क्योंकि अक्वायर हो गए थे प्रॉपर्टीज। दिल्ली जब फार्म हुआ था 1920 में, ये 30 प्रॉपर्टीज भी अक्वायर हुए थे, तो उसको हमारी यूपीए सरकार ने 123 प्रॉपर्टीज, जो मसला 22-30 साल से था, ये डीनोटिफाई। आज कितने मुसलमानों को मालूम है कि ये 123 प्रॉपर्टीज डीनोटिफाई हुए हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहिए? उसमें कुछ टेक्निक, कोई और एक हाईकोर्ट में चला गया, वो हाईकोर्ट को जाने के बाद वहीं और पड़ा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई मुसलमान को इंटरेस्ट नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? तुमको कौन आके मदद करेगा? कॉन्फ्रेंसों से आपका ये मसले हल होंगे? जब तक कौम बेदार नहीं होती, जब तक उनके हमारी ये जिम्मेदारी एहसास नहीं करते, तब तक औकाफ की प्रॉपर्टीज आप बचा नहीं सकते, डेवलप नहीं कर सकते। उससे अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी, जो वाकिफ सवाब जारिया के लिए वक्त किया है, उसका पर्पस भी फौत हो जाएगा, तो आपको जवाब भी देना। तो इसलिए मेरा यही गुजारिश है सबसे कि औकाफ बोर्ड
میں اگر کتنا اوقاف کی جو حالت ہے بورڈز کی، اللہ رحم کر، سارے ہندوستان میں مجھے یہ ایڈوانٹیج ملا تھا کہ سارے ہندوستان کے وقف بورڈ کا جائزہ، میں سارا ہندوستان کے وقف بورڈ پھرا ہوں، سارے ہندوستان میں پھرا، اور پارلیمنٹ کو ایک کمپریہنسو رپورٹ وقت کی میں پریزنٹ کیا، اس میں ہر اسٹیٹ کا وقف بورڈ کا جائزہ لیا، 99% وقف بورڈ میں متولیوں کے جھگڑے، متولیوں کے اپائنٹمنٹ، کون متولی بنے گا، کون سی کمیٹی آئے گی، اسی کے اوپر ہے ڈیولپمنٹ کے۔ میں تو کرناٹک وقف بورڈ میں 3 مرتبہ بورڈ ممبر رہا، سینٹرل وقف کونسل کا 3 وقت ممبر رہا، میں مائنارٹی افیئر منسٹری سے وقف کا ڈیل کرنے کا مجھے موقع ملا، مگر میرا تجربہ، میں اس وقت کی کمی سے کچھ نہیں میں کہہ سکتا، مگر بہت ہی اتنا برا کنڈیشن ہے کہ اس کے پورے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ وقت کا قانون ایسا ہے کہ اس میں بورڈ ممبر بھی مسلمان، سیکریٹری بھی مسلمان، ہر آدمی مسلمان وہاں۔ جو ادارہ مسلمانوں کا ہی خالص چلایا ادارہ ہے، اب دیکھیے آپ ہر ایک کا تجربہ ہوگا وقف بورڈ کے ساتھ کیا حال ہے۔ ٹریبونلز بنے، یہاں ایک ٹریبونل ممبر بیٹھے ہیں، ٹریبونل میں بن کے ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، سب جانتے ہیں ہر ٹریبونل ہوتا ہے، ٹریبونل بھی وقت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریبونل بنے۔ ٹریبونل کی حالت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، اس کو ہم ایک ممبر، سنگل ممبر سے 3 ممبر ٹریبونل بنائے تاکہ پرماننٹ ٹریبونل چلے۔ وہ بھی مسلمان آواز نہیں اٹھاتا، کسی کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا۔ تو ذرا سوچئے آپ، بحث اور ڈسکشن سے کیا اوقاف کو ہم بچا سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال میں آپ کے سامنے۔ تو اس کے لیے ایک تنظیمیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جب تک ریسورسز کو موبلائز نہیں کرتے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں۔ اگر میں بولوں گا، جیسا کہ میں کہا، ہمارا GDP 3 ٹریلین ہے، ہماری آبادی 15% ہے، تو 3 ٹریلین کا سیونگ ہم نیشنل سیونگ ہمارا 30% ہے۔ 30% میں ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر $1 ٹریلین کی سیونگ ہو رہی۔ اب $1 ٹریلین میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، 15% نہیں، 15% $1 ٹریلین 115 بلین ہوتے ہیں۔ چھوڑی 115 غریب ہے مسلمان، اس کا کم ہے، اسے 100 بلین رکھ لیجئے، 75 بلین بھی رکھ لیجئے، 75 بلین میں ہم سیونگ، نیشنل سیونگ کو دے رہے ہیں ہم، مگر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس اسلامک بینک کا بھی طریقہ نہیں ہے، بینکنگ بھی نہیں ہے۔ اب جو بھی یہ 150 ٹریلین بلین ہے، وہ سب یہی بینکوں میں جاتا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کے پاس نہ انڈسٹریز ہیں، آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے، آپ کو اس سے فائدہ، آپ کے سیونگ سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اڈانی امبانی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے سیونگ سے، آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کی غربت ویسا ہی رہے گی۔ کیونکہ آپ ایک انڈسٹری میں آتا پوچھ رہا تھا ہمارے دوست سے کہ حیدرآباد میں کتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بولے ایک بھی نہیں جو نام لیا جا سکتے۔ اب کارپوریٹ سیکٹر میں تم نہیں آئیں گے تو آپ کا وجود ہی نہیں ہے نا۔ کارپوریٹ سیکٹر ہی سے ملک کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے، اسمال اسکیل انڈسٹری سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر ہم اب دیکھیے ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، اب ان کو ریکگنائز کیا گیا، اسے سیدھے اسکل تھا ہمارے پاس، اس کو کیسے ہم ایکسپلائٹ کیے۔
کیا ایک کوئی اوارڈ دے دینے سے وہ اسکل بچ جائے گا؟ میں نے یہاں جب مائنارٹی کمیشن کرناٹکا کا چیئرمین تھا تو میں آ کے بدر میں بدری آرٹ کو کس طرح سے بچایا جائے اس کا جائزہ لیا. وہ ہنر مر رہا ہے, اس کو کیسا بچایا جائے؟ کتنے ایسے ہنر ہیں جو ختم ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں. تو میری یہی گزارش ہے اس کانفرنس میں جو بھی یہاں مدعو ہیں جو بھی ہیں کہ فکر کیجیے, وقت کو بچانے کی ہم سب کی ذمہ داری. اب جہاں تک زکوٰۃ کا ہے, زکوٰۃ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے اگر ہم چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اجتماعیت نہیں, زکوٰۃ سب دے رہے ہیں, مگر ایک نظام نہیں رہنے سے وہ زکوٰۃ کا پیسہ صحیح استعمال نہیں ہوگا. اس کو ہم کو بنانا چاہیے. جیسا کہ اسلم پرویز صاحب نے بھی کہا کہ مسجد کو ایک مرکز, محلے میں ہر محلے میں ایک مسجد ہے. تمل ناڈو کا میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں, اب ہو رہا ہے. تمل ناڈو کے کچھ ڈسٹرکٹس میں محلہ بیت المال کا ایک محلہ بیت المال شروع کیا جا رہا ہے. 3000 محلہ بیت المال, ہر مسجد ایک بیت المال, اور وہ بیت المال ایک رجسٹرڈ ٹرف ہوتا ہے وہ محلے کا, اور وہاں کی زکوٰۃ اور وہاں کا صدقہ اس کو دیا جاتا ہے. اور وہ جو صدقہ اور جو بیت المال کے لیے زکوٰۃ ہوتا ہے وہ وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہوتا ہے. ایسے 3000 بیت المال, کسی کو پتا ہے 3000 بیت المال مدراس میں چل رہے ہیں, خاموشی سے چل رہے ہیں. ابھی اندازہ لگائیے کہ ایک بیت المال کا, محلہ بیت المال کا 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے منیمم کلیکشن ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک 4-5 ڈسٹرکٹ میں 3000 بیت المال, تو کم سے 500 سے 600 کروڑ روپے سالانہ کلیکٹ ہوتا ہے چند ایریا سے, چند محلوں سے. یہ تجربہ ہر جگہ ہونا چاہیے. جب تک مسجد کو آپ مرکز نہیں بنائیں گے, یہ کانسیپٹ جو ہے اسلم پرویز صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان بہت دیر سے بیدار ہوتے ہیں. آج قدیر صاحب کو معلوم NOS میں کیا ہلکا مچا ہے, نیشنل اسکول آف اوپن یونیورسٹی, ڈسٹینس ایجوکیشن. کووڈ کے ضرورت سے ڈسٹینس ایجوکیشن ہیز بیکم پاپولر. انسان کو جب چیلنج آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے, کووڈ سے چیلنج آیا تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا ڈسٹینس ایجوکیشن کیا ہے, کیسا کر سکتے ہیں, کیسا ٹیچ کر سکتے ہیں. 2 سال میں نقشہ بدل گیا. آج ڈسٹینس ایجوکیشن سے ریالٹی یہ ہے. یہ ڈسٹینس ایجوکیشن جب NOS شروع ہوا 94 میں, میں اسی سال ممبر آف پارلیمنٹ بن کے گیا تھا. میں بولا یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی. میں NOS کے ذمہ داروں سے ڈسکس کیا کہ اس کو کیسا رہے. اس کے بعد میں امریکہ گیا. امریکہ کو جا کے وہاں کے ہمارے انٹلیکچوئل سے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے ذریعے سے ہم ہمارے ڈراپ آؤٹس کا مسئلہ جو ہزاروں لاکھوں ڈراپ آؤٹ ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں. کسی کے سمجھ میں ہی آیا. اب کیا ہے بول رہے ہیں, کیا ہے ریٹ ہے. آج 20, 25, 30 سال کے بعد ڈسٹینس ایجوکیشن از اے ریالٹی. ہر فیلڈ میں ڈسٹینس ایجوکیشن ہوا ہے. اس کے ذریعے سے پوچھئے قادر صاحب کو کتنا تجربہ کی, کتنا ریولیوشن پیدا ہو گیا ہے. مگر 30 سال پہلے بولنے سے ہمارے سمجھ میں نہیں گئی. مدرسوں کو اٹیچ کیجیے, ہر مدرسے کو NOS سے اٹیچ کیجیے, تب مانے نہیں. میں نے مدرسوں سے ایک مدرسے کے پاس گیا, مدرسے نے بولے ہمارا نصاب بہت زیادہ ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے.
مگر آج اللہ کا کرم ہے کہ وہی مدرسوں کے ذمہ داروں نے اس کو اپنایا ہے، بہت سے مدرسوں میں اس کو رائج کیا جائے۔ تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بیداری ہوتے ہیں تو بہت دیری سے ہوتے ہیں، تو دنیا کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں جو میں وقت بھی ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ اور اوقاف، یہ دو ایسے ایریاز ہیں، اگر اس کو ہم اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی غربت دور کیا جا سکتا ہے، ہر پرابلم کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے بہت کچھ لکھا ہے، میں حکومت کو بھی اس پہ رپورٹ دیے ہیں۔ جب تک ہم اپنی بچت کو اپنے واسطے استعمال نہیں کرتے تب تک ترقی ناممکن ہے۔ مجھے لے لیجیے، چند بزنس پیپل، چند لوگ ترقی کر سکتے ہیں مگر قوم ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ آپ کس کے پاس اسکل ہے، وہ اسکل مر جائے گا مگر آپ کے پاس اسے سپورٹ کرنے کے پاس آپ کے پاس کوئی ادارے نہیں۔ ہر کمیونٹی محنت کی ہے، اس لیے ایک پراپر اسٹڈی کہ دوسرے قومیں کس طرح سے اپنی ترقی کو ایڈریس کیے ہیں 100 سال پہلے، 150 سال پہلے۔ ہمارے پاس جائزہ لینے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہر کمیونٹی جو اپنے آپ کو میجارٹی کہی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے، ہم خاموش بیٹھے تھے 100 سال پہلے سے، وہ محنت کر رہے ہیں اور تعلیمی ادارے بنائے ہیں۔ ہمارے پاس کون سے تعلیمی ادارے ہیں؟ آج ہمارے پاس لگ بھگ 700-800 یونیورسٹی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کا رپورٹ ہے کہ 1,500 سے 2,000 یونیورسٹی کی ضرورت ہے ہندوستان میں۔ اب ایک پیپر بھی دیکھا، اس میں وہاں فارن یونیورسٹی کا بھی ذکر ہے، فارن یونیورسٹی پرمیشن۔ آج بھی کتنے یونیورسٹی ہیں ہمارے؟ انگلیوں میں گن سکتے ہیں ہماری یونیورسٹی۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سیلف پیٹی کرتے ہم مسلمان ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ سیلف پیٹی جو ہے ہمارے پاس، نیگیٹیوٹی جو ہر چیز کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریسورسز کا ہے، ہمارے پاس ہمیں کو انکریجمنٹ نہیں ملتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی دی بگیسٹ ہرڈ ہمارے کمیونٹی میں۔ نیگیٹیو کو تو دور کریے، آپ چیلنج لینے کی کوشش کیجیے، اللہ کے اوپر یقین رکھیے، یا کامیابی دینا نہیں دینا اللہ کے ذات ہے، مگر آپ آگے بڑھنا چاہیے۔ جب چیلنج ہی ایکسیپٹ کرنے آپ تیار نہیں ہے تو آپ کو کون آ کے مدد کرے گا؟ تو کیونکہ میں یہاں لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں میرا پریکٹیکل تجربہ 30-40 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، تعلیم کے فیلڈ میں بھی سب۔ ہم نے بھی نیگیٹیوٹی نہیں کیا تو الحمدللہ امپاسبلٹی کو پاسبل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ 1983 میں میڈیکل کالج کا تصور نہیں ہوتا، ہم نے ارادہ کر لیا میڈیکل کالج شروع کریں گے۔ وہ سوسائٹی جو بنایا اس کے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھی۔ 5 سال میں ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی میڈیکل کالج چھوڑ کے ہندوستان کا پہلا مسلمانوں کا میڈیکل کالج بیجاپور میں 1983 میں اسٹارٹ کیا۔ تو اگر آپ چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا مدد ملے گی۔ آپ چیلنج ہی نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے تو اللہ کیا مدد کرے گا؟ آگے بڑھیں تو اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اب آگے ہی نہیں بڑھ کے خالی بحث اور مباحثہ میں اپنا وقت گزارتے تو کمیونٹی ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ ایک تو آپ دینے والے بنے، سوسائٹی کو دیں، سوسائٹی آپ کی عزت کرے گی، قوم آپ کی عزت کرے گی۔ جیسا کہ ہمارے سردار بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہی مائنارٹیز ہیں، ان کا بھی مذہب ہندو سماج ان کو بھی نہیں لائک کرتی، مگر ہم ان کے ساتھ امتیاز برت ہی نہیں سکتی۔ وہ تو 20% فوج میں ہیں سردار میں۔
کرسچن کمیونٹی تعلیم دے رہی ہے. ہم یہ کہ پارسی کمیونٹی انڈسٹریلسٹ ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہم توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو شامل کریں. شکریہ.